بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ کتاب آپ کے لیے کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل کی جانب سے ریکارڈ کی جا رہی ہے۔ کتاب کا نام ہے غدیر۔ اب ہم کتاب کا پارٹ نمبر 36 پڑھیں گے۔ قرائن معینہ متصلہ اور منفصلہ کا بقیہ حصہ۔ تیسرا قرینہ، ذرا انداز رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ملاحظہ فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، لوگو تم کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ انہوں نے جواب دیا، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا دوسرا خدا نہیں۔ آپ نے پوچھا، پھر کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ جواب دیا، محمد اس کے بندے اور رسول ہیں۔ رسول نے پوچھا، تمہارا ولی کون ہے؟ جواب ملا، خدا اور رسول ہمارا ولی ہے۔ اس کے بعد آپ نے علی کا بازو تھام کر فرمایا، جس کا خدا اور رسول مولا ہے، اس کے یہ مولا ہیں۔ یہ جریر کے الفاظ تھے، اسی سے ملتے جلتے امیر المومنین زید بن ارقم اور عامر بن یلی کے ہیں۔ حذیفہ کے الفاظ سند صحیح میں یہ ہیں، کیا تم گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی خدا نہیں اور محمد اس کے بندے اور رسول ہیں؟ پھر آگے بیان سب نے کہا، ہاں ہم اس کی گواہی دیتے ہیں۔ رسول نے فرمایا، خدایا گواہ رہنا۔ اس کے بعد فرمایا، لوگو خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں۔ میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ اولا با اختیار ہوں، پس جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ اس طرح توحید اور رسالت کے سیاق شہادت میں جو اولیت مطلقہ کو مستلزم ہے، علی کی ولایت کا اعلان کرنا ظاہر ہے کہ اس سے امامت ہی مراد ہو سکتی ہے، اور یہ لوگوں کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار ہونے کے مترادف ہے۔ چوتھا قرینہ، رسول خدا کا بعد اعلان، خدا بزرگ برتر ہے، خدا بزرگ ہے، اس نے میری رسالت اور علی کی ولایت پر دین کامل، نعمت تمام اور پروردگار خوشنود ہوا۔ فرمانا، اس سے آپ کیا معنی سمجھتے ہیں؟ جس اعلان پر دین کامل، نعمت تمام، رب خوشنود، اور جس ردیف رسالت سے امور اشاعت مکمل، دین مستحکم، اور جس پر مستعدی دکھانے سے رسول اسلام سرخرو ہو جائیں، اس سے امامت و اولا بن نفس کے علاوہ بھی کوئی مطلب سمجھا جا سکتا ہے۔ پانچواں قرینہ، اعلان ولایت سے پہلے رسول نے فرمایا، گویا مجھے موت کی دعوت دی گئی ہے اور میں نے لبیک کہا ہے، یا یہ فرمایا ہو سکتا ہے مجھے بلایا جائے اور لبیک کہوں، یا یہ الفاظ ممکن ہے بہت جلد میں تم لوگوں سے جدا ہو جاؤں، یا میرے پاس خدا کا پیغامبر آئے اور میں جواب دوں۔ حفاظ کے یہاں اس قسم کے متواتر فقرے ہیں، یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ حضرت کی کوئی اہم ترین تبلیغ باقی رہ گئی ہے۔ آپ کو اندیشہ ہے کہ کہیں اس سے قبل ہی موت کا بلاوا نہ آ جائے۔ اگر یہ کام نہ ہو تو تبلیغ ناقص رہ جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے امیر المومنین اور عطرت طاہرہ کی ولایت کے سوا کوئی اعلان نہیں کیا۔ یہ صحیح مسلم حاشیہ نمبر 1، صحیح مسلم جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 25، حدیث نمبر 36، کتاب فضائل الصحابہ۔ اور دوسری صحا کا بیان ہے، اب اس کے بعد کیا اس اہم ترین اعلان کے مفہوم کو امامت کے علاوہ بھی کچھ سمجھا جا سکتا ہے؟ جس کے لیے اعلان ہوا ہے وہ لوگوں کے نفسوں پر اولا ہونے کے سوا کچھ اور بھی ہو سکتا ہے۔ چھٹا قرینہ، رسول خدا نے اعلان ولایت کے بعد فرمایا، مجھے تہنیت پیش کرو، خدا نے مجھے نبوت سے اور میرے اہل بیت کو امامت سے مخصوص فرمایا۔ یہ عبارت واضح کرتی ہے کہ اہل بیت کی مخصوص امامت کا اعلان تھا، جس کی اولین فرد علی تھے۔ رسول کا مطلب اس وقت امامت ہی تھا۔ اس کے بعد 3 دن تک تہنیت، بیعت، مصافحہ اور بغل گیری کا بازار گرم رہا۔ اس سے خلافت و علویت ہی کے معنی سمجھے جا سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے ابو بکر و عمر نے علی کو ولایت کی تہنیت پیش کی اور واضح طور سے لفظ مولا کو رسولی کے لہجے میں استعمال کیا۔ اس سے صرف اولا ہی کا مفہوم مراد لیا جا سکتا ہے۔ ساتواں قرینہ، بعد اعلان فرمایا کہ حاضرین کو غائب لوگوں تک یہ بات پہنچا دینی چاہیے۔ اگر محبت و نصرت مراد لینا تھا تو قرآن میں مومنین کی باہمی محبت و نصرت کا حکم موجود ہی ہے۔ کوئی سمجھدار شخص اس اہتمام میں اعلان کو مناسب نہیں سمجھے گا۔ بے شک یہی فیصلہ ہوا کہ رسول اہم فرض سے سبکدوش ہونا چاہتے ہیں، اس سے مراد وہی امامت ہے جس سے دین کامل ہوا۔ آٹھواں قرینہ، ابو سعید و جابر کے الفاظ میں رسول نے بعد اعلان تکمیل دین اور اتمام نعمت پر تکبیر کہی۔ وہب کے الفاظ ہیں، یہ علی میرے بعد تمہارے ولی ہیں۔ حضرت کے الفاظ ہیں، میرے بعد ہر مومن کے ولی۔ اسی طرح حفاظ و محدثین کے الفاظ میں، یقیناً علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں۔
حاشیہ نمبر 1 سنن ترمذی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 519 حدیث نمبر 3712 مسند احمد بن حنبل جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 479 یعنی 489 489 حدیث نمبر 22503 المستدرک علیہ الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 144 حدیث نمبر 4652 السنن الکبریٰ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 45 حدیث نمبر 8146 کتاب المناقب خصائص نسائی صفحہ نمبر 109 حدیث نمبر 89 یعنی 89 مصنف ابن ابی شیبہ جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 79 یعنی 79 حدیث نمبر 12170 ابو نعیم نے حلیہ میں حدیث لکھی ہے، جو شخص پسند کرتا ہے کہ میری طرح جیے، میری طرح مرے اور جنت عدن کے شاداب باغ میں رہے، اسے میرے بعد علی کو ولی ماننا چاہیے، ائمہ کی اقتداء کرنی چاہیے، کیونکہ وہ میری اطرت اور میری تینیت سے خلق کیے گئے ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 حلیۃ الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 86 المستدرک علیہ الصحیحین جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 139 حدیث نمبر 4642 ایک موثق و صحیح سند کے ساتھ ابن عباس، حذیفہ اور زید کی روایت جو پسند کرتا ہے کہ اس کی زندگی و موت میری طرح ہو، اور دانہ جوہر یاقوت سے تمسک کرنا چاہتا ہے، جسے خدا نے اپنے ہی دست قدرت سے بنایا ہے، اسے چاہیے کہ میرے بعد علی کی ولایت تسلیم کرے۔ یہ تمام تعبیریں صاحب رسالت کے مماثل امیر المومنین کی ولایت کا ثبوت حفظ مراتب کے ساتھ فراہم کرتی ہیں۔ اس میں جو بدی کا لفظ ہے، عام حصے کے زمانی ہو یا مرتبہ، اس سے تمام حالات میں اولیت کا ہی مفہوم سمجھ میں آتا ہے۔ اگر اسے محبت و نصرت کا مطلب سمجھا جائے تو ظاہر ہے کہ افتخار کے بجائے تنقیص کا پہلو نکلے گا۔ نواں قرینہ، رسول نے بعد تبلیغ فرمایا، خدایا تو ان پر گواہ رہنے کہ میں نے پیغام پہنچا دیا اور نصیحت کر دی۔ یہ امت کی تبلیغ و نصیحت کا اشتباہ و اشارہ کرتے ہیں کہ کوئی نئی بات کہی گئی ہے جسے پہلے ہرگز بیان نہیں کیا گیا۔ یہاں کے دوسرے معنی خصوصیاً محبت و نصرت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ امت پر گواہی کا خصوصیت سے مسلمانوں کے درمیان اعلان ہو رہا ہے۔ اگر محبت و نصرت مراد بھی لیے جائے تو اسی حد پر جسے میں نے پہلے بیان کیا، یعنی رعایا و بادشاہ کی طرح شدید محبت۔ 10واں قرینہ، پہلے بیان ہوا کہ رسول نے اعلان سے قبل فرمایا تھا کہ خدا نے مجھے ایسے پیغام پر مأمور فرمایا کہ جس سے میرا سینہ تنگ ہو رہا ہے، مجھے اندیشہ ہے کہ لوگ مجھے جھٹلائیں گے۔ خدا نے مجھے سرزنش فرمائی کہ اگر تبلیغ نہ کرو گے تو معذوب کروں گا۔ دوسرے الفاظ میں خدا نے مجھے ایسی تبلیغ پر مأمور فرمایا کہ تنگی سینہ کی وجہ سے التماس کرنے لگا، مجھے لوگوں کے جھٹلانے کا اندیشہ ہے۔ خدا نے سرزنش فرمائی کہ اگر تبلیغ نہ کرو گے تو معذوب کروں گا۔ کچھ الفاظ یوں ہیں، میں نے خدا سے رجوع کر کے منافقوں کے طعن و تشنع اور تکذیب کا عذر کیا۔ خدا نے کہا ضرور تبلیغ کرو ورنہ معذوب کروں گا۔ گزشتہ صفحات میں بیان ہوا کہ حکم اعلان جانشینی کے بعد رسول مکے کی طرف چلے، فرماتے جاتے تھے میں دیکھ رہا ہوں کہ لوگ عہد جاہلیت کی طرف نہ پلٹ جائیں، میں یہ کام کیسے انجام دوں؟ لوگ کہیں گے اپنے چچیرے بھائی کو یہ مرتبہ عطا کر دیا۔ آپ چلتے رہے اور حجۃ الوداع بجا لاتے رہے۔ یہ بھی بیان ہوا کہ رسول نے فرمایا خدا نے مجھے علی کو نصب کرنے اور ولایت کا اعلان کرنے کا حکم دیا۔ آپ خوفزدہ ہوئے کہ لوگ طعنہ دیں گے، علی کی طرفداری کا، جاہلیت کی طرف پلٹ جائیں گے۔ اس عظیم خبر کو پہنچانے میں منافقوں کی تکذیب کا خوف، طعنوں کا خوف اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ امیر المومنین علیہ السلام کے متعلق کوئی خصوصی بات ہے، نہ کہ عادی امر جس میں تمام مسلمان برابر کے شریک ہیں۔ یہاں محبت و نصرت نہیں بلکہ اولیت یا اسی سے ملتے جلتے مفہوم مراد لیے جا سکتے ہیں۔ 11واں قرینہ، بے شمار اسانید میں واقع غدیر کی تعبیر لفظ نفس سے کی گئی ہے۔ حضرت عمر کا بیان ہے کہ رسول خدا نے حضرت علی کو علامتی حیثیت سے نصب فرمایا۔ حضرت علی کا بیان ہے خدا نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ مجھے لوگوں میں نصب فرمائیں۔ عاصمی کی روایت میں ہے کہ مجھے علامتی حیثیت سے نصب فرمائیں۔ امام حسن کا ارشاد، کیا تم جانتے ہو کہ رسول خدا نے غدیر خم میں نصب فرمایا؟
عبداللہ بن جعفر نے کہا ہمارے نبی نے لوگوں میں بہترین کو غدیر خم میں نصب فرمایا۔ قیس بن سعد نے کہا انہیں رسول نے غدیر خم میں نصب فرمایا۔ ابن عباس اور جابر نے کہا خدا نے نبی کو حکم دیا کہ علی کو نصب فرمائیں۔ ابو سعید خدری نے کہا جب رسول نے خدا نے علی کو غدیر خم میں نصب فرمایا تو ان کی ولایت کا اعلان کیا۔ نصب کے یہ تمام الفاظ ہمیں کسی نئے مرتبے کی اطلاع فراہم کرتے ہیں جو اس سے قبل غیر معروف تھا۔ محبت و نصرت گو تمام مسلمانوں کے لیے ثابتی تھی۔ یہ کلمہ نفس حکومت کی برقراری اور ثبوت ولایت کے لیے بولا جاتا ہے۔ بادشاہ نے زید کو فلاں علاقے کا والی نصب کیا۔ یہ نہیں بولا جاتا کہ اس نے رعایا کے لیے محب و ناصر یا محبوب و منصور نصب کیا۔ مزید یہ کہ یہ لفظ متعدد طریقوں سے لفظ ولایت کے ساتھ لوگوں یا قوم کے لیے بولا جاتا ہے اور ان لفظوں سے پورے طور پر حاکمیت مطلقہ سمجھی جاتی ہے، اور یہی وہ امامت ہے جو اولیت کے مترادف ہے۔ جس معنی مولا کا ہم دعویٰ کر رہے ہیں یہی معنی ابن عباس کے الفاظ سے بھی سمجھ میں آ رہے ہیں۔ نبی کو حکم دیا گیا کہ اپنا قائم مقام متعین کریں۔ اس معنی کی وضاحت ارشاد رسول سے ہوتی ہے خدا نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے لیے امام نصب کروں جو میرے بعد میرا جانشین وصی اور خلیفہ ہو، جیسے قرآن میں اس کی اطاعت میری اطاعت اور تمہیں اس کی ولایت پر مامور کیا ہے۔ آپ کا یہ بھی ارشاد ہے کہ خدا نے علی کو تمہارا ولی و امام نصب کیا ہے، اس کی اطاعت سب پر فرض کی ہے۔ اس کا حکم نافذ اور اس کا ارشاد مطاع ہے۔ 12واں قرینہ، پہلے ابن عباس کا قول بیان ہوا کہ حدیث غدیر کا تذکرہ کر کے کہا تھا پس خدا کی قسم لوگوں کی گردنوں پر ولایت واجب ہو گئی۔ ایک دوسری روایت میں فی اناق القوم کا لفظ ہے۔ اس فکرے سے حدیث کا جدید مطلب مستفاد ہوتا ہے جس کی اس سے پہلے مسلمانوں کو معرفت نہ تھی اور جو تمام ذہنوں میں متعین تھی۔ ابن عباس نے قسم کھا کر اسی کو موقت کیا ہے اور وہ اقرار رسالت کے ساتھ خلافت علی ہی ہو سکتی ہے اور یہ اول کے مطلب سے الگ نہیں۔ 13واں قرینہ، فرائض ہمیونی میں ابو ہریرہ کی روایت ہے جب رسول حج وداع سے پلٹے تو آئے بلغ نازل ہوئی۔ جب آپ نے واللہ یسمک من ناس سنا تو مطمئن ہو گئے۔ آگے بیان ہے کہ یہ آخری فریضہ تھا جسے خدا نے بندوں پر واجب کیا۔ جب رسول نے پیغام پہنچا دیا تو آئے اکمال الدین نازل ہوئی۔ اس خبر سے معلوم ہوتا ہے کہ رسول نے اپنا فریضہ ادا کیا ہے جو پہلے ادا نہیں ہوا تھا۔ یہ محبت اور نصرت کا اعلان نہیں ہو سکتا کیونکہ قرآن و حدیث میں قبل ازیں اسے بیان کیا جا چکا تھا۔ اب معنی امامت ہی باقی رہ جاتے ہیں جسے اس لیے تاخیر میں ڈالا گیا تھا کہ نفرتوں پر جھاڑو پھرے۔ خود سر لوگ عظیم تبلیغ وحی پر آمادہ ہوں، یہ مفہوم اولا ہی سے میل کھاتا ہے۔ 14واں قرینہ، زید بن ارقم کا بیان متعدد طریق سے نقل ہوا کہ ان کے داماد نے حدیث غدیر کے متعلق سوال کیا۔ زید نے جواب دیا کہ تم عراق والے جیسے ہو معلوم ہے۔ داماد نے کہا میری طرف سے خطرہ محسوس نہ کیجیے۔ تب زید نے کہا ہم جوفا میں تھے، رسول اپنی قیام گاہ سے واپس آئے۔ عبداللہ بن علام نے ظاہری کے بیان حدیث غدیر پر کہا تھا کہ شام والوں سے یہ حدیث بیان نہ کرنا۔ سعید بن مسیب نے سعد بن ابی وقاص سے کہا میں آپ سے ایک بات پوچھتا ہوں لیکن ڈرتا ہوں۔ انہوں نے کہا جو پوچھنا ہو بے دھڑک پوچھو، میں تمہارا چچیرا بھائی ہوں۔ ان تمام باتوں سے واضح ہے کہ کوئی ایسی بات تھی جسے عراقیوں شامیوں سے بیان کرنا مصیبت مول لینے کے مترادف تھا۔ کیونکہ وہ وصی رسول سے عداوت رکھتے تھے اس لیے زید بن ارقم اپنے عراقی داماد کے نفاق و عناد سے ڈرتے تھے۔ جب مطمئن ہوئے تو حدیث بیان کی۔ ان حقائق کی روشنی میں کوئی مسلمان اس کے مبتذل معنی فرض نہیں کر سکتا بلکہ اس سے ایسا معنی مراد ہو سکتا ہے جو قامت علی پر چسپاں ہو سکے۔ وہ برتری کا مفہوم سوائے خلافت و اولیت کے دوسرا نہیں ہو سکتا۔ 15واں قرینہ، امیر المومنین نے اپنے زمانے خلافت میں مقام رہبہ متعرضین خلافت پر احتجاج فرمایا۔ اس گروہ کی بولتی بند ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ مولا کے معنی محب و ناصر کے بجائے اولیت ہی ہیں کیونکہ امام نے اپنی خلافت پر استدلال فرمایا تھا، حاضرین نے غدیر کی گواہی دی تھی۔
16واں قرینہ حدیث رغبان میں بیان ہوا کہ ابو ایوب انصاری کے ساتھ ایک گروہ نے امیر المومنین کو السلام علیکہ یا مولانا کہہ کے سلام کیا۔ آپ نے سوال کیا میں تمہارا مولا کیسے، تم تو عرب ہو؟ انہوں نے جواب دیا میں نے رسول خدا سے حدیث غدیر سنی ہے۔ قائرین اچھی طرح سمجھ سکتے کہ امیر المومنین کا مجتبانہ سوال کسی متبذل یعنی مثلا محب و ناصر کے لیے نہیں ہو سکتا، کیونکہ عربوں کو اجتماعی زندگی میں محبت و نصرت کا رائج ہونا ناپسند نہیں تھا، بلکہ عرب اس سے اہم مطلب سمجھ رہے تھے اور وہ اولیت کے سوا دوسرا مفہوم نہیں ہو سکتا، اور یہی ولایت مطلقہ و امامت ہے۔ اسی مفہوم کے پیش نظر انہوں نے امام کا جواب دے کر حدیث غدیر کا استناد کیا۔ 17واں قرینہ مناشدہ رہبہ اور رغبان کے دنوں میں حدیث غدیر چھپانے والوں کو علی کی بددعا کے اثر کا ذکر ہوا۔ کچھ برس میں مبتلا ہوئے، کچھ کی مٹی پلید ہوئی، کچھ اندھے ہوئے۔ یہ لوگ بذات خود غدیر خم میں موجود تھے۔ کیا کوئی سمجھدار شخص اس بات کو روا سمجھے گا کہ ان کے چھپانے پر بلاؤں کا نزول اور امیر المومنین کی بددعا محض محب و ناصر کا مفہوم چھپانے کی وجہ سے تھی؟ یہ مفہوم تو عمومی حیثیت سے تمام افراد مسلمین میں رائج تھا۔ اس صورت میں لازم آتا ہے کہ امام کی بددعا بہت سے مسلمانوں کو شامل ہو جو باہمی نفرت و عناد کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن نہیں، ایک حقیقت شناس اس سے یہی سمجھے گا کہ انہوں نے ایک نبع عظیم اہم ترین خبر چھپانے کی صحیح کی تھی، اور یہ بہت سے نصوص سے متواترہ سے اہم آہنگ وہی مفہوم اولا ہے جو امامت سے عبارت ہے۔ گواہی چھپانے والوں کی اسی بیماری کو عام بیماریوں جیسا نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ وہ لوگ مولا کو اس کی مخصوص فضیلت پر فائز دیکھنا نہیں چاہتے تھے، اس لیے چھپایا تھا۔ حضرت کی بددعا اس لیے تھی کہ اظہار حق ہو سکے۔ عمر بھر پیشانی اور آنکھوں پر اس کتمان کا نشان باقی رہ گیا، اور یہ بات رہتی دنیا تک باقی رہ گئی۔ 18واں قرینہ مناشدہ رہبہ کے سلسلے میں محب تبری کی روایت بیان ہوئی ہے کہ جب حضرت علی علیہ السلام لوگوں کو غدیر خم کے متعلق قسم دلا رہے تھے تو بہت سے اصحاب رسول نے کانوں سننے کی گواہی دی۔ ابو طفیل کہتے ہیں میں دل میں شک لیے سیدھے زید بن ارقم کے پاس آیا، ان سے پوچھا کہ حضرت علی ایسا ایسا کہہ رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ اس میں انکار کی کیا بات ہے، میں نے خود بھی رسول خدا سے ایسا فرماتے سنا ہے۔ آپ کو ابو الطفیل کی اس رویے سے انکار و مخالفت کا شبہ ہوتا ہوگا۔ وہ واقع غدیر پر شبہ نہیں کر رہے تھے کیونکہ عشق علی سے سرشار تھے، انہیں مولا کی روایت پر بھی شبہ نہیں تھا، بلکہ وہ مولا کی عظمت سے بھرپور مفہوم پر لوگوں کے انحراف سے حیرت میں مبتلا تھے کہ اصل عرب لفظ کی حقیقت سے واقف ہیں، صحابی رسول ہوتے ہوئے انجان بن رہے ہیں یا حادثوں کے خوف سے چھپا رہے۔ جب زید سے سن لیا تو سمجھ گیا کہ اقتدار کی للک نے مفہوم درگوں کر دیا ہے۔ یہ عظیم مفہوم صرف خلافت و اولیت ہی سے تو مستلزم ہے، ورنہ دوستی و مددگاری کا مطلب تو تمام مسلمانوں پر چسپاں ہے۔ 19واں قرینہ حارث بن نعمان فہری کا انکار اور رسول کا معنی حدیث بیان کرنا، جن کی تشریحات گزشتہ صفحات میں بیان ہوئی، اس سے بھی تاکید ہوتی ہے کہ مولا کے معنی اولا ہی ہیں۔ 20واں قرینہ ریاض ذخائر وسیلہ و مناقب خوارزمی اور سوائق میں ہے کہ وہ دو عربی باہم جھگڑتے آئے، حضرت علی سے ان کے درمیان فیصلہ کرنے کو کہا گیا۔ ایک عربی حقارت سے بولا کیا یہ ہمارا فیصلہ کرے گا؟ یہ سن کر حضرت عمر نے جھپٹ کر اس کا گریبان پکڑ لیا، اسے ڈانٹ پلائی کہ تیرا ستیاناش ہو جائے، تو جانتا ہے یہ کون ہے؟ یہ میرا اور تمام مومنینوں کا مولا ہے، جو اسے مولا نہیں مانتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ حاشیہ نمبر 1 الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 170، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 115، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 68، وسیلۃ المال صفحہ نمبر 119 باب نمبر 4، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 97 صفحہ نمبر 160 حدیث نمبر 191، الصواعق المحرقہ صفحہ نمبر 107 صفحہ نمبر 179۔ اسی طرح
اسی طرح دو آدمیوں نے کسی معاملے میں جھگڑا کیا، دوسرے نے اسی بزم میں بیٹھے ہوئے حضرت علی کی طرف اشارہ کیا، یہ فیصلہ کریں گے۔ وہ شخص حقارت سے بولا، یہ بڑے پیٹ والا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے اپنی جگہ سے اچھل کر اس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا، تو جانتا ہے تو نے کس کی تحقیر کی ہے؟ یہ میرے مولا اور تمام مسلمانوں کے مولا ہیں۔ فتوحات اسلامیہ میں کہ ایک عرابی کا حضرت علی نے فیصلہ کیا، وہ اس پر راضی نہ ہوا۔ حضرت عمر نے اس کا گریبان پکڑ لیا، تیرا برا ہو، وہ میرے اور تمام مومن اور مومنہ کے مولا ہیں۔ حاشیہ نمبر 2، الفتوحات الاسلامیہ، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 307۔ طبرانی لکھتے ہیں کہ حضرت عمر سے پوچھا گیا، جیسی تعظیم آپ حضرت علی کی کرتے ہیں ویسی کسی کی نہیں کرتے، ایسا کیوں ہے؟ انہوں نے جواب دیا، وہ میرے مولا ہیں۔ اسے زرقانی نے بھی لکھا ہے، حضرت علی کے مولا ہونے کا اعتراف جس طرح حضرت عمر نے یہاں کیا، غدیر خم میں بھی کیا تھا۔ اس اعتراف میں انہوں نے جو بھی انہیں مولا نہ مانے وہ مومن نہیں۔ حاشیہ نمبر 3، شرح الموہب، جلد نمبر 7، صفحہ نمبر 13۔ اگر اس کا مطلب دوست و مددگار سمجھا جائے تو مفہوم یہ ہوگا کہ جو انہیں دوست و مددگار نہ سمجھے وہ مومن نہیں۔ یہ مفہوم ثبوت خلافتی کو مستلزم ہے، کیونکہ عام مسلمانوں نے نفی دوستی ایمان کو ختم نہیں کرتی، کیونکہ عام مسلمانوں سے دوستی ایمان کو ختم نہیں کرتی۔ صحابہ کے درمیان اس قدر عناد تھا کہ گالم گلوچ، مکے بازی اور ایک دوسرے کا بخیہ ادھیڑنے کے بھی مظاہرے ہوئے۔ خود زمانہ رسالت میں بھی ایسا ہوا، لیکن رسول نے ان کے ایمان کی نفی نہیں کی اور نہ مسلمانوں نے صحابہ کے عدول کا نظریہ بدلا۔ لا محالہ یہاں مولا کا مطلب امامت ہے، جو اولیٰ کے مترادف ہے۔ حضرت عمر کے متعینہ مفہوم کی روشنی میں یا مختلف مواقع پر ارشاد رسول کی روشنی میں مانا جائے، یہ واضح حقیقت بہرحال ماننی ہی پڑے گی۔ ذیلی بحث، نہایہ ابن اسیرہ سیرت الحلبیہ میں ایک مجہول روایت منسوب کی گئی ہے کہ ارشاد رسول من کنت مولاہ کا سبب یہ تھا کہ اسامہ بن زید نے جس وقت علی سے کہا کہ آپ میرے مولا نہیں، میرے مولا صرف رسول خدا ہیں، اس لیے رسول نے فرمایا جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہیں۔ حاشیہ نمبر 1، النہایہ فی غریب الحدیث والعصر، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 246، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 228۔ سیرت الحلبیہ، جلد نمبر 4، صفحہ نمبر 304، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 277۔ اس مجہول روایت گھڑنے کا مقصد عظمت حدیث گھٹا کر اشتعال انگیز انکار کی فضا پیدا کرنا اور معمولی شخصی جھگڑا قرار دینے کی صحیح ہے کہ دو آدمیوں کی تلخ کلامی پر یہ فقرہ کہا گیا، وہ نادان ایک مشکوک بات کو بے شمار قوی استناد کے مقابلے میں لانا چاہتا ہے، ایک طرف یہ بات اور دوسری طرف تکمیل دین و اتمام نعمت کی بشارت کی نص والی آیت کریمہ، کیا یہ دو آدمیوں کی تلخ کلامی کا سبب ہو سکتی ہیں؟ وہ مجہول شخص اس بات کو نظر انداز کر گیا، اس سے تو معنی مولا کی مزید تاکید اور حریف پر حجت قائم ہوتی ہے، بشرطے کہ یہ صحیح ہو۔ اگر حدیث غدیر کے متذکرہ سبب کو تسلیم بھی کر لیا جائے تو سوال یہ کہ اسامہ کے انکار سے تو فضیلت علی کا خصوصی مفہوم پیدا ہوتا ہے، اسامہ یا کوئی بھی اس سے بہرہ نہیں، منکر کی بات ہی سے اولیت کا مفہوم ثابت ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول نے جب سمجھ لی کہ آپ کی امامت میں تلخ کلامی کا یہ مسئلہ ممکن ہے خطرناک نتائج تک پہنچے، تو آپ نے غدیر خم کے عظیم اجتماع میں علی کی جلالت واضح فرمائی کہ آپ کے مقابلے میں کسی مسلمان کی عظمت نہیں، سب کو علی کی اطاعت کرنی چاہیے جس طرح میرے ساتھ برتاؤ کیا جاتا ہے۔ اس خطبے سے سب کا عذر قطع ہو گیا۔ اسی طرح ایک اور بات گڑھی گئی جسے احمد بن حنبل نے بریدہ سے نقل کیا ہے، جنگ یمن میں وہ علی کے ہمراہ تھے، وہاں انہوں نے علی سے بعزم خود نامناسب باتیں دیکھیں، جب واپس خدمت رسول میں آئے تو علی کی شکایت کی، رسول کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ حاشیہ نمبر 1، مسند احمد بن حنبل، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 347، جلد نمبر 6، صفحہ نمبر 476، حدیث نمبر 22436۔ فرمایا، اے بریدہ، کیا میں مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ پھر آپ نے فرمایا، جس کا میں مولا ہوں اس کے مولا علی ہیں۔
پہلے کی طرح یہ واقعہ بھی شخصی مسئلہ قرار دینے کی صحیح ہے۔ حدیث غدیر کے تواتر کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں، کیونکہ اس سے صرف یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ علی کی اولیت کبھی بصورت شخصی اور کبھی بصورت نوعی اعلام ہوئی ہے۔ علی نے جو کچھ حاکمانہ طریقے سے اختیار کیا وہ بریدہ کی نہ سمجھی مصلحت عمومی کا ادراک نہ کر سکی۔ عمومی مصلحت پر انفرادی آرائے اثر انداز نہیں ہوتی، مرتبہ ولایت شخصی تقاضوں پر حکمران ہوتا ہے۔ اسی لیے رسول نے بریدہ کو ڈانٹ پلائی کہ حد سے تجاوز نہ کرے۔ ولایت کی تفسیری حدیث۔ تمام قرائن متذکرہ سے قبل خود رسول کے تفسیری کلمات لائق توجہ ہیں جو مولا کے مفہوم کی وضاحت کرتے ہیں۔ پھر اس سلسلے میں حضرت علی کے ارشادات۔ علی بن حمید قرشی شمس الاخبار میں بحوالہ صلاۃ العارفین تالیف الموقف باللہ حدیث سے رسول نقل کرتے ہیں کہ جب رسول خدا سے من کنت مولاہو کا مطلب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا اللہ میرا مولا ہے، میں اس کی بارگاہ میں بھرپور خود سپردگی کا مظاہرہ کرتا ہوں اور میں تمام مومنین کا مولا ہوں۔ تمام مومنین کو میری بارگاہ میں خود سپردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، اور جس کا میں مولا ہوں جو بھی مجھ سے خود سپردگی کا مظاہرہ کرتے ہیں اس کے علی مولا ہیں۔ علی کی بارگاہ میں خود سپردگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ حاشیہ نمبر 1 شمس الاخبار صفحہ نمبر 38 جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 102۔ معاویہ سے عبداللہ بن جعفر نے احتجاج کیا، اے معاویہ میں نے رسول کو منبر پر فرماتے سنا اور ان کے سامنے میرے علاوہ عمر بن ابی سلمہ، اسامہ، سعد، سلمان، ابو ذر، مقداد اور زبیر موجود تھے۔ رسول نے فرمایا کیا میں مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار نہیں ہوں؟ سب نے کہا ہاں اے خدا کے رسول۔ پھر فرمایا من کنت مولا ہو فعلی مولا۔ پھر اپنا ہاتھ علی کے شانے پر رکھا اور فرمایا خدایا اس کے دوستوں کو دوست اور اس کے دشمنوں کو دشمن رکھ۔ اے لوگوں میں جملہ مومنین پر ان کے نفسوں سے زیادہ با اختیار ہوں، میرے مقابلے میں مومنین کے ارادہ و اختیار کو دخل نہیں۔ حضرت علی میرے بعد مومنین کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار ہیں، ان کے مقابلے میں مومنین کے ارادہ و اختیار کو دخل نہیں۔ عبداللہ نے زور دے کر کہا یقیناً ہمارے نبی نے افضل ترین، لائق ترین اور بہترین کو غدیر خم اور دیگر مقامات پر امت کی ہدایت کے لیے منصوب فرمایا، علی کے ذریعے امت پر حجت قائم کی اور اطاعت کا حکم دیا۔ انہیں خبر دی کہ علی کو آپ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ وہ مومنین کے ولی ہیں جس کے رسول ولی ہیں، علی بھی ولی ہیں۔ رسول کی طرح علی بھی مومنین کے نفسوں پر با اختیار ہیں، وہ رسول کے خلیفہ اور وصی ہیں۔ زمانہ خلافت عثمان میں حضرت علی نے احتجاج فرمایا کہ رسول خدا نے خطبہ فرمایا تھا لوگو کیا تم جانتے ہو کہ خدا میرا مولا ہے، وہ میرے نفس پر مختار کل ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، میں مومنین کے نفسوں پر مختار کل ہوں۔ سب نے کہا ہاں اے خدا کے رسول۔ پھر آپ نے فرمایا یا علی کھڑے ہو جاؤ۔ میں کھڑا ہوا تو فرمایا من کنت مولا ہو۔ اس وقت سلمان نے کھڑے ہو کر پوچھا یا رسول اللہ یہ ولایت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا جس طرح میری ولایت ہے، جس طرح میں مومنین کا مختار کل ہوں، علی بھی مختار کل ہے۔ صفین میں حضرت علی کا مناجدہ ہوا تھا جس میں آپ نے فرمایا، رسول خدا نے فرمایا کہ لوگوں خدا میرا مولا ہے اور میں مومنین کا مولا ہوں، ان کے نفسوں پر ان سے زیادہ با اختیار ہوں اور جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں۔ خدایا اس کے دوستوں سے دوستی اور دشمنوں سے دشمنی رکھ۔ اس وقت سلمان نے کھڑے ہو کر پوچھا خدا کے رسول یہ ولایت کیسی ہے؟ آپ نے فرمایا میری ولایت کی طرح، میں جس کے نفس اور مختار کل ہوں یہ علی بھی مختار کل ہے۔ حافظ عاصمی نے زین الفتح میں لکھا ہے حضرت علی سے من کنتو مولاہو کا مطلب پوچھا گیا، آپ نے فرمایا مجھے منصب رہبری عطا کیا گیا، جس وقت میں کھڑا ہوا جس نے میری مخالفت کی وہ گمراہ ہوا۔ آپ کا مطلب کھڑے ہونے سے یہ تھا کہ جس وقت بروز غدیر میں حکم رسول سے بلند کر کے پہچنوائے جانے کے لیے کھڑا ہوا۔ سید ہمدانی معدد القربہ میں حدیث رسول لکھتے ہیں لوگوں کیا خدا بند عالم میرے نفس پر مجھ سے زیادہ با اختیار نہیں، وہ مجھے امر و نہی فرماتا ہے، میرا امر و نہی کچھ بھی نہیں۔ سب نے کہا ہاں اے خدا کے رسول۔ پھر فرمایا جس کا خدا اور میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہیں، یہ تمہیں امر و نہی فرمائیں گے۔
فرمائیں گے تمہیں اپنے امر و نہیں پر اختیار نہیں، اے خدا اس کے دوست کو دوست، دشمن کو دشمن اور مددگار کی مدد کر، جو اسے چھوڑ دے تو بھی اسے چھوڑ دے۔ خدایا گواہ رہنا میں نے تبلیغ و نصیحت کر دی۔ حاشیہ نمبر 1 مودۃ القربہ مودہ نمبر 5۔ واحدی حدیث غدیر پر تبصرہ کرتے ہیں جس ولایت کی رسول نے علی کے لیے ثابت فرمایا ہے، قیامت کے دن لوگوں سے یہ ولایت پوچھی جائے گی۔ آیت کا مطلب انہیں ٹھہراؤ، ان سے پوچھا جائے گا، یعنی ولایت علی کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مطلب یہ کہ علی کا حق مولا پوچھا جائے گا، یہ ضائع و نظر انداز کر دیا جائے گا تاکہ مطالبے کے بعد کیفر کردار کو پہنچے۔ حاشیہ نمبر 2 فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 79 حدیث نمبر 47 باب نمبر 14۔ نظم و دار السمتین جلد نمبر صفحہ نمبر 109 سوائق محرکہ صفحہ نمبر 89 صفحہ نمبر 149۔ حضرمی کی الرشقفہ صفحہ نمبر 24۔ ہمیونی ابن مسعود کی روایت لکھتے کہ رسول نے فرمایا میرے پاس فرشتہ اور کہا اے محمد اپنے سابق انبیاء سے پوچھئے کہ وہ کس کے لیے مابعوث کیے گئے۔ پیغمبروں نے جواب دیا آپ اور علی کی ولایت پر۔ حاشیہ نمبر 3 فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 81 حدیث نمبر 52۔ معرفت العلوم جلد حدیث نمبر 96۔ ہمیونی یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت علی نے فرمایا موالا کو اصول دین کی ایک اصل قرار دیا گیا ہے۔ وہ ابو صادق کا ارشاد نقل کرتے ہیں کہ مولا علی نے فرمایا اصول اسلام 3 ہیں، ایک دوسرے کے بغیر سود مند نہیں، نماز، زکوٰۃ اور موالا۔ حضرت عمر کہتے تھے کہ علی جس کے مولا نہیں وہ مومن نہیں۔ حاشیہ نمبر 4 فرائض السمتین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 93 صفحہ نمبر 793 حدیث نمبر 48 اور 49۔ آلوسی اپنی تفسیر میں اختلاف اقوال نقل کر کے بہترین قول نقل کرتے ہیں کہ عقائد و اعمال کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اس میں اولین لا الہ الا اللہ اور اہم ترین ولایت علی کرم اللہ وجہہ کا سوال ہے۔ حاشیہ نمبر 5 روح المعانی جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 74 جلد نمبر 23 صفحہ نمبر 80۔ حدیث رسول قیامت میں جب خدا اولین و آخرین کو جمع فرمائے گا اور جہنم پر پل صراط نصب ہوگا تو اس پر سے وہی عبور کر سکے گا جس کے پاس ولایت علی کا براءت نامہ ہوگا۔ حاشیہ نمبر 1 الریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 172 جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 116۔ وقوفہم واصل من ارسلنا کے ذیل کے کثیر مصادر کو ضبط تحریر میں لانا مشکل ہے۔ محدثین نے اس سلسلے میں جس قدر پل صراط اور حدیث برات کی حدیثیں نقل کی ہیں انہیں پڑھ کر خود بخود آپ کا وجدان مفہوم ولایت کی طرف پہنچ جائے گا جس میں ولایت کو اصول دین کی اہم اصل قرار دیا گیا۔ اس کے بغیر ایمان ناقص اور تمام اعمال عقارت ہیں۔ یہ اولیت جسے اصول دین میں شمار کیا گیا، مولویت جسے بقول عمر نہ ماننے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، محاضرات راغب میں نقل کیا گیا ہے۔ ابن عباس کہتے ہیں میں ایک رات حضرت عمر کے ہمراہ جا رہا تھا، عمر خچر پہ اور میں گھوڑے پر تھا۔ انہوں نے علی کے بارے میں آیت پڑھی اور کہا خدا کی قسم اے عبد المطلب کے خاندان والو، تمہارے علی مجھ سے اور ابو بکر سے زیادہ خلافت کے حقدار تھے۔ حاشیہ نمبر 2 محاضرۃ الادبہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 213 جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 478۔ میں نے کہا آج مجھے خدا نہ بخشے اگر انہیں بخش دوں۔ میں نے سوال کر دیا امیر المومنین آپ ایسا کہہ رہے ہیں جبکہ آپ ہی نے اور ابو بکر نے ہم سے خلافت اچک لی۔ یہ سنتے ہی عمر نے چاپلوسی سے کہا لیکن تم لوگ تو میرے دوستوں میں سے ہو۔ میں تھوڑی دیر تک پیچھے چلتا رہا، محسوس کر کے عمر نے کہا میرے برابر آؤ، ذرا اپنی بات پھر سے کہو۔ میں نے کہا آپ نے بات کہی تھی، کہیے تو خاموش چپ رہوں۔ بولے خدا کی قسم میں نے عداوت میں یہ اقدام نہیں کیا تھا بلکہ علی معمولی آدمی تھے،
مجھے عرب اور قریش کے دھاوا بولنے کا اندیشہ تھا کیونکہ علی اکثر کے قاتل ہیں، عرب ان پر ایکا نہ کر سکیں گے۔ میں نے جواب دینا چاہا، رسول نے علی کو میدان جنگ میں بھیجا، انہوں نے بہادروں کے پتے پانی کیے۔ رسول نے تم معمولی نہیں سمجھا، تم اور ابو بکر کیسے معمولی آدمی کہتے ہو؟ تھوڑی دیر بعد عمر نے کہا، جو ہوا سو ہوا، اب تمہیں کیسا معلوم ہوتا ہے؟ میں تو علی کے مشورے کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ ابن ابی الحدید کے مطابق عمر نے کہا، ابن عباس، علی تو خلافت کے سب سے زیادہ حقدار تھے، لیکن مجھے دو باتوں کا خوف تھا، ایک تو کمسن تھے، دوسرے اولاد عبد المطلب سے والہانہ محبت تھی۔ حاشیہ نمبر 1 شرح نہج البلاغہ، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 50، خطبہ نمبر 66، خطبہ نمبر 223۔ اور امیر المومنین کی ولایت مطلقہ کی گواہی ایک نور و حکمت کی طرح موالیان علی کے دل میں جاگزی ہے۔ اسی پر سامان سفر ڈالا ہوا ہے، اس کی متعینہ قدروں پر رسولوں کو مابوس کیا گیا۔ چنانچہ بہقی کی المساوی المحاسن میں ابن عباس اور باشندہ حمیص کا طویل مکالمہ منقول ہے۔ شامی نے کہا، میری قوم نے اپنی روزی میرے پاس جمع کر دی ہے، میں ان کا امین اور فرستادہ ہوں، میری حاجت پوری کیے بغیر واپس نہ کیجیے، کیونکہ میری پوری قوم علی کے معاملے میں ہلاکت کے قریب ہے، آپ انہیں سختی سے نجات دیجیے، خدا آپ کے حالات استوار کرے۔ ابن عباس نے کہا، اے شامی بھائی، اس امت میں علی کے علم و فضل کی مثال اس عبد صالح نیک بندے کی ہے جس سے موسیٰ نے ملاقات کی تھی۔ پھر ام سلمہ کی حدیث نقل کی تھی جس میں فضائل علی کے سمندر موجزن ہیں۔ وہ شامی جھومنے لگا، ابن عباس، تم نے میرا سینہ نور و دانش سے بھر دیا، تم نے میری الجھن دور کی، خدا تمہیں مطمئن رکھے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ علی میرے اور تمام مومن و مومنہ کے مولا ہیں۔ حاشیہ نمبر 2 المساہین والمساوی، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 30، صفحہ نمبر 43 اور 45۔